اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی فرما روائی اور جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے اور انسانی وہموں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسا اقرار جو سراپے ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں کہ جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے، دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں۔ آپ نے حق کو آشکار کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی اور افراط و تفریط کی سمتوں سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے کا حکم دیا۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل کرے۔ اے خدا کے بندوں، اس بات کو جانے رہو کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے۔ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ، اور جو احسانات تم پر کیے ہیں اس کا شمار جانتا ہے۔ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دستے طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر ساعت اور ہر آن اور ہر جن اور انسان کے ساتھ موجود ہے۔ نہ جود و سخا سے اس میں کوئی رکھنا پڑتا ہے، نہ داد و دہش سے اس کے یہاں کمی آتی ہے۔ نہ مانگنے والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ بخشش و فیضان اس کی نعمتوں کو انتہا تک پہنچا سکتا ہے۔ نہ ایک طرف التفات دوسروں سے اس کی توجہ کو موڑ سکتا ہے، اور نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر بناتی ہے۔ نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے، اور نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں، اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب سے غافل کرتا ہے۔ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کو جلوہ پاشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی، اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہے، اور بلند مگر نزدیک ہے۔ وہ ظاہر مگر اس کے ساتھ باطن، وہ پوشیدہ مگر آشکار ہے۔ وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ اس نے خلقت کائنات کو سوچ سوچ کر ایجاد نہیں کیا، اور نہ تکان کی وجہ سے ان سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سعادت کی باغ ڈور اور دین کا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا۔ جس دن کہ آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی اور سور پھونکا جائے گا، تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی۔ اس موقع پر نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا کہ جو اس عذاب کی روک تھام کرے، نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی کہ کچھ فائدہ بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔